یہ بھی عجیب بات ہے نا. ذکر کرو تاکہ تم نماز قائم کرو، مقصود تو نماز ہے نہیں، ذکر. تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. پھر ذکر کیسی عجیب چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک ہمیں قرآن میں حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. مفہوم ہے کہ اے ایمان والوں ذکر کثرت سے کرو، صبح کرو شام کرو. ہم کہتے ہیں یہ آدمی تو صبح شام اس چیز میں مشغول ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صبح کرے گا اور شام کا کرے گا، مطلب وہ پر مشغول ہے، یعنی ہر وقت. ایک صحابی غالباً پورا مجھے ایگزیکٹ قصہ یاد نہیں آ رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، مفہوم ہے کہ مجھے کوئی مختصر عمل بتا دیں کہ جو میزان میں بھی بہت بھاری ہو اور ہو مگر عمل مختصر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ساتھ رطب اللسان ہے، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے جاری رہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب انسان کے ظاہر میں ذکر جاری ہوتا ہے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے پھر باطن میں بھی جاری ہو جاتا ہے، اور جب باطن میں جاری ہو جاتا ہے تو ظاہر میں بھی جاری ہو جاتا ہے. یہ عجیب لازم ملزوم چیزیں ہیں کہ جب انسان کسی چیز کا ذکر کرتا ہے، کسی کی عظمت. اب ہم نے مثال کے طور پر نائگرا فال نہیں دیکھی، مگر 10 آدمی آپ کو بتاتے ہیں کہ اوہ یار وہ تو ایسی عجیب، اللہ کا عجیب شاہکار ہے اور ایسے پانی گرتا ہے، تو ہم سنتے سنتے ہمارے دلوں میں بھی اس کی عظمت آ جاتی، چاہے ہم نے اس کو ایک بار نہ دیکھا ہو، مگر ہمارے دل میں ایک تخیل میں دل میں بڑا یقین آ جاتا ہے کہ یار ہم نے تو 100 لوگوں سے سنا ہے کہ نائگرا فال تو ایسے بڑے اتنا پانی کا ذخیرہ ہر وقت گرتا رہتا ہے اور دنیا کی بڑی فال ہے اور ایسے نیلا پانی ہے اور آس پاس درخت ہیں. اور یہ ذکر کرتے کرتے ہمارے اندر یقین آ جاتا ہے، اور جب جس چیز کا یقین اور قدر اور محبت آتی ہے اس کا منہ پہ ذکر آ جاتا ہے. اس واسطے آپ دیکھیں گے کہ جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی ہر وقت وہ اسی کا ذکر. آپ مجنوں کا بارے میں سنتے ہیں تو اس کے سارے کلام میں لیلا کا ذکر، وہ محبت تھی نا اس سے. تو یہ فقراء کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی گھوم پھر کے بعد جو ہے وہ اللہ کے ذکر پہ آ جاتی ہے، اللہ کا ہی کے بارے میں کوئی بات آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات گھوم پھر کے وہیں بات آئے گی. آپ ایسے کسی شخص کے پاس چلے جائیے جس کا روئی کا کاروبار ہے، تو آپ دیکھیں گے شام کو بیٹھے بھی ہوں گے، آپس میں گپ شپ بھی کر رہے ہوں گے، تو وہ روئی کی باتیں کر رہے ہوں گے. یار آج روئی کا بھاؤ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. دوسرا پوچھے گا اچھا اس سال فصل کیسی ہوئی ہے. تیسرا کہے گا یار میں سمجھتا ہوں اب تو ریٹ اوپر نیچے ہو جائیں گے. مقصد وہ باتیں یہ ہم نے خود دیکھا کاروباری حضرات میں کہ صبح سے شام تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جب کسی شادی میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، ڈنر میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور کیا ڈالر کیا لگتا ہے، اور کاٹن کیا جائے گی، نیو یارک کاٹن کیا ہے، یا آج تیل کے بھاؤ کیا ہو گئے، سونا کیا ہو گیا. بات کیا ہے بھائی؟ اگر کمانے کی صرف بات تھی تو آپ نے 9 بجے سے کام شروع کیا، رات 6 بجے 8 بجے تک وہ سارا کام کرتے رہے، تو جو تیر آپ نے مارنا تھا مار لیا نا. اب یاروں دوستوں میں بیٹھ کے شام کو کسی شادی میں، کسی دعوت میں، وہاں اس کا ذکر آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ وہاں تو آپ نے کچھ کمانا نہیں ہے نا، مگر وہاں سب یہی باتیں کر رہے ہوں گے. دیکھ لیجیے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ دل میں جس کی عظمت ہے، جس کی محبت ہے، جس کی اہمیت ہے، اسی کا زبان پہ ذکر آتا ہے. اور جب جس چیز کا ذکر انسان سنتا ہے اس کی عظمت آتی ہے. عجیب لازم ملزوم چیز ہے. تو اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر کرنا شروع ہوتا ہے، پہلے وہ تکلفاً کرتا ہے، اس کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد عادتاً کرتا ہے، پھر اس کی ایک نیچر بن جاتی ہے. وہ انکانشیسلی بھی بس تسبیح گھما رہا ہوگا، اپنا کوئی کام بھی کر رہا ہوگا، بس وہ اپنی
یہاں تک کہ اس کا برین رجسٹر بھی شاید نہ کر رہا ہو مگر وہ پڑھ رہا ہوگا، وہ عادت بن جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ استراحت کر کے سیچوریٹ کر کے جب دل میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ قلباً شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ قلباً ذکر شروع کر دیتا ہے تو اس کا وجود پھر ذکر سے جاری ہو جاتا ہے. جب اس کا وجود ذکر سے جاری ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر اللہ کے استحضار، کوگنیسنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی پہچان، اللہ کی طرف، اللہ کے مستقل دھیان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے.